السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ بڑی پیاری پوسٹیں آپ نے لگائی ہیں، جنت کا شوق بڑھا دیا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیے ایسے نظارے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہوگا۔ اور یہ جو دوسری پوسٹ ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اور اس سے پہلے رکوع کے اندر بتایا ہر نبی سے میں پوچھوں گا، پھر ایک مثال دی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ ایک الہ ماننا شروع کر دینا؟ یہ تیری تعلیم تھی؟ کیونکہ پیچھے چلنے والے ان پر الزام لگا رہے ہیں آج بھی اور اس وقت بھی کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، میں وہ بات کیسے کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ میں تو ان کو یہی کہتا رہا کہ اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب تک ان کے اندر میں رہا میں یہی تعلیم دیتا رہا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد انہوں نے اگر مجھے اس انداز سے پوجنا پکارنا شروع کر دیا، اور میری ماں کو بھی، تو بالکل میں اس سے بیزار ہوں۔ ہر نبی اسی طریقے سے کہے گا، ہر نیک لوگ جو پوجے گئے وہ اسی طرح کہیں گے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے بھی اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا، کیا تم لوگ ایک دوسرے کو سجدے کرتے تھے، یا تمہاری یہ تعلیم تھی، سجدہ تعظیمی تمہارے فلسفے کے مطابق تھا؟ تو بالکل بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہر نبی سے پوچھے گا، تو لہذا نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے ان سے بھی اللہ پوچھے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے بتایا میں وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے جس انداز سے پوچھے گا، اور وہ جواب جو اللہ تعالیٰ کو دیں گے وہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا قیامت تک کے لیے پڑھی جانے والی کتاب میں۔ اور نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ کی کتنی نعمتیں ہوئی ہیں، رحمتیں ہوئی ہیں، تو ان رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر پہلے کیا جائے گا، اس انداز سے یاد لائے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو، اور پھر آخر میں کہ بتائیے یہ تمہاری تعلیم تھی کہ تو اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، اللہ نے اپنی ذات کو کاٹ کے تجھے بنایا ہے؟ یا پکارو یا رسول اللہ، یہ تمہاری تعلیم تھی؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، یہ تمہاری تعلیم تھی؟ یعنی یہ کس انداز سے تجھے پکارتے رہے، عالم الغیب سمیتے رہے کہ حضرت بھی موجود ہے یہاں، دم دم پڑھو درود حضرت بھی ہے موجود۔ اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مدینے والی قبر میں فرشتے لے کے جاتے ہیں، جس طرح توصیف الرحمان کا فلسفہ ہے۔ اور سارے ان سعودیوں کا اور سارے حنبلیوں کا اور سلفیوں کا اور اہل حدیثوں کا اور دیوبندیوں اور شیعوں اور بریلویوں کا تو کہنا ہی کیا، سب کا یہ عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس طرح اللہ کے ساتھ انہوں نے الہی بنا لیا ہے۔ پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، کتنے لوگ ان کو پکارتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے تو محبوب ترین دعا ہے ان کی، حالانکہ اللہ نے منع کیا۔ اور واسطے وسیلے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے مجھے پکارو۔ لیکن ان کو یقین نہیں آتا، ان مشرکوں کو۔ تو اسی انداز سے جب پیغمبروں سے پوچھا جائے گا، تو جب اصل میں ان عوام کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ورنہ تو اللہ کو سب معلوم ہے کہ سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، سارے انبیاء نے شرک کا رد کیا ہے۔ یہ تو بعد والوں نے اپنے عقیدے خراب کیے، برباد کیے، جب خود مشرک بنے تو انبیاء کی طرف انہوں نے اس کو پھیرا کہ وہ بھی ایسے ہی تھے، خود بدکار بنے، بے ایمان جب پیچھے چلنے والے یہ بعد والے، تو انہوں نے اپنے انبیاء کے اوپر بھی الزامات لگایا۔ یہود و نصارہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے الزامات سے، اور یہ مسلمان کے پیچھے رہنے والے تھے۔ ان کے اکابرین نے بھی اسی طرح کے فلسفے دیے ہیں مشرکانہ، کہ آدم علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی ہے وہ نبی علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے ہوئی، اس طرح جھوٹی باتوں کے ذریعے، جھوٹی روایتوں کے ذریعے، اور ہمارے اعمال جو ہے نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے کفر و شرک پھیلایا۔ تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب یوسف علیہ السلام سے اور یعقوب علیہ السلام سے، اس دن سجدہ تعظیم والے گھٹنے ٹیک دیں گے کہ مارے گئے، مروا دیا اس محمد حنیف نے۔ اچھی خاصی دعوت آئی تھی، ایمان کی بات آئی تھی، علم آ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور پورے خاندان نے یہ سجدہ شکر کیا ہے اللہ کو، ان مہربانی اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ سجدہ شکر تھا، یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان انسانوں کو سجدہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتے۔ انسان انسانوں کو سجدے کے لیے نہیں بنے ہیں،
یہ اللہ کو سجدے کے لیے بنے ہیں. یہ عزت دار سر صرف ایک ذات کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے بال برابر بھی نہیں جھکے گا. یہ جو کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے سامنے تکریمی طور پر جھکا لینا سر، کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی سر کو جھکاتا ہے، کوئی سجدے پہ پڑ گیا ہے، سب کے دماغوں کے اندر شرک ہے. ان کے پٹھوں میں، ان کے ریشوں میں، ان کے خلیوں میں، ان کے خون میں، ان کی سانسوں میں شرک ہے بے ایمانوں کی. انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں ہے جس طرح اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا. ما قدر اللہ حق کا قدرے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں. اس طرح کھول کھول کے ان کو بتایا گیا. ان کے کانوں نے یہ باتیں سنی ہیں اور تحریری طور پر ان کے ہاتھوں میں پکڑائے گئے یہ مضمون کہ دیکھو یہ اللہ کو سجدہ تھا. اور ابھی انشاءاللہ ہمارا اللہ رسالہ آ رہا ہے، اس کے اندر تو بہت ہی تفصیل ہے اس معاملے میں. جس کو ایمان خالص چاہیے اس کو پڑھے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کر دے. ذرا برابر اس معاملے میں کسی سے نہ ڈرے. اگر جنتوں کے بڑے بڑے محلات حاصل کرنے کا شوق ہے، ان جنت کی نہروں کے اوپر اور دودھ اور شہد کی نہروں اور نتھرے پانی، فلٹرڈ واٹر، یہ نسلیں اور دوسرا پانی کا مقابلہ کرے گا ان نہروں کا، جہاں مومن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھل کھائیں گے، پرندوں کے گوشت کھائیں گے، طرح طرح کی عیش اور آرام کی ایک شاہانہ زندگی ہوگی. جدھر دیکھیں گے بادشاہی، جدھر دیکھیں گے بادشاہی. اور سب سے بڑی بات یہ، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اور سارے کافر و مشرکوں اور منافقوں اور باغیوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا. اس طرح بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، کیونکہ یہ بے ایمان دنیا میں مومنوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے، مومنوں کو اذیتیں دیا کرتے تھے، مومنوں سے قطع تعلق کرتے تھے. اب چکھو مزے کہا جائے گا، چکھو مزے. اب اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے امیر کے ساتھ، اور اپنے سیاسی لیڈروں اور عسکری لیڈر جو بھی ہے، اپنے افسران کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہو. اور اس کے بعد ہتھوڑے مارے جائیں گے اور گھسیٹا جائے گا 70 گز لمبی زنجیر کے اندر. اور ساتھ ہی کہا جائے گا اب چیخو پکار لگائی ہو، موت 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 کو پکارتے ہو، اب موت کو نہیں آنی، ہمیشہ ہمیشہ تم یہاں رہو گے. تمہیں موقع دیا گیا تھا دنیا کے اندر، سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تم نے وہ موقع زیادہ ضائع کر دیا. تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے تھے بیوی، بچے، بہن، بھائی، اکابرین اور محلے والے اور علاقے والے، اور اپنے جو مشرک تمہارے لیڈر تھے وہ تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے تھے. اب انہی کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ رہو. یہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.